अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, हमारे YouTube चैनल लर्न ऑनलाइन विद फैजान खान में आप सभी का खुशदिली के साथ इस्तकबाल। दोस्तों, हमारे साथ मौजूद हैं हमारे स्पीकर मौलाना मुस्तफ़ा नदवी मदनी साहब, और आपसे गुजारिश है कि इनके मौजू से रिलेटेड कोई भी सवाल अगर आप पूछना चाहते हैं तो ज़रूर हमसे रब्ता कायम करें। साथ ही हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि अपलोड होने वाली हर वीडियो आप तक फ़ौरन से पेशतर पहुँच सके। बेहद शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन किराम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। फ़िलिस्तीन का मसला, मस्जिद अक्सा की अज़मत और अहमियत, इस पर मैं आपसे गुफ्तगू नहीं कर सका। हालांकि ये ज़िम्मेदारी थी और इस चैनल के ज़रिए आप नाज़रीन तक बात पहुंचनी चाहिए। बात दोनों तरह की आनी चाहिए। जो कुछ वहाँ पर जुल्म और ज़्यादती हो रही है उसकी मजम्मत होनी चाहिए और इंसानी हमदर्दी की अहमियत का इजहार होना चाहिए। फ़िलिस्तीन की तारीख़ क्या है, मौजूदा सूरत हाल की हकीकत क्या है, और इस नौइयत की जो मौजूदा सूरत हाल है इसकी बुनियादों में क्या कुछ है, मुस्तकबिल इसका क्या है, इस पर भी बात आनी चाहिए। लंबा मौजू, रमज़ान का महीना था, ईद और दीगर मौज़ूआत पर करंट ज़रूरत थी, इसलिए मैं माज़रत ख़्वाह हूँ कि इस चैनल के ज़रिए मैं आपसे कुछ नहीं कह सका। नाज़रीन किराम, ये एक हसास मौजू है और डिप्लोमेटिक मौजू भी है, ख़ास तौर पर जहां जंग की सूरत हाल हो, इंसानी जाने जा रही हूं, दो मुल्क आपस में टकरा गए हों, एक बहुत ही कमजोर और एक काफी ताकतवर, दुनिया दो खेमों में तकरीबन बढ़ चुकी हो, तायीद के लिहाज से, गुफ्तगू के लिहाज से, और मौजूदा जमाने में ज़राए इबलाग की वजह से, कम्युनिकेशन की वजह से, राब्ते की वजह से, खबरों के लेन देन की वजह से हर इंसान वो चीज़ों को सुनता, समझता और जानता है, इसलिए उसे सही मालूमात मिलनी चाहिए। और ख़ास तौर पर नाज़रीन से बात कहना बहुत ज़रूरी है कि इस पस मंज़र में कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो बड़ी बुनियादी हैं, जिनका ताल्लुक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो अल्लाह के आखिरी रसूल थे, उनकी पेशीन गोइयों से, उस सरजमीन से है। क़यामत के आने से पहले कुछ हवादिस से है, दुनिया के खात्मे से पहले कुछ बड़े वाक़यात जो उसी इलाके में पेश आएंगे उससे, और यहूद, ज्यूज, उनकी तारीख से है, उनके किरदार से है, उनके बारे में कुरान मजीद में जो बातें कही गई हैं, और तारीखी तौर पर उनकी तारीख जो बतलाती है, और मुख्तलिफ हवादिस ने जिन के सबूत फराहम किए हैं, ये बड़ा अहम मौजू है और असल हमारे लिए यही है। मौजूदा हालात में तो हमें तकलीफ होनी चाहिए उन हालात से जो मौजूदा हैं, दुआ करनी चाहिए अल्लाह ताला ये हालात ख़त्म कर दे, ये टकराव, ये लड़ाई, ये खूरेजी ख़त्म हो जाए, इंसानी जानों का इतलाफ और इंसान की जो हैसियत बन गई है कि बिल्कुल वो बेकीमत सा महसूस हो रहा है। इंसानी जान ऐसे ही है कि बस बगैर सोचे समझे बम गिरा दिया गया, रॉकेट दाग दिए गए, मार दिया गया, बच्चे, औरतें, बूढ़े, बड़े, नौजवान सब इंसान हैं, उसमें से ज्यादातर बेगुनाह हैं। मैदान में, जंग के मैदान में
جہاں جنگ ہو رہی ہو، لوگ لڑ رہے ہوں، وہاں تو ایک بات سمجھ میں آتی ہے، لیکن میدان جنگ سویلین ایریے کو بنا دیا جائے اور ایک محدود علاقہ جس میں بہت بڑی آبادی رہتی ہو، وہاں پر اس طرح کی چیزیں ہوں، یہ واقعتاً آج کے ترقی یافتہ دور میں تمدن اور تہذیب کے دعوے دار ہونے والے انسانوں کے لیے شرمناک بات ہے۔ انسان نے جتنی ترقی کی ہے اور انسانی سوچ نے جتنی بلندی اختیار کی ہے، انسانوں نے انسانوں کے تحفظ کے لیے، ہیومن رائٹس کے لیے جتنے اقدامات کیے ہیں، جتنی تنظیمیں اور ادارے بنے ہیں، جتنی آوازیں بلند ہوئی ہیں، ان سب کے لیے تکلیف کا اور شرمندگی کا باعث ہے جو موجودہ حالات میں پیش آ رہا ہے، اور اس میں سب سے بڑا مجرم اسرائیل ہے۔ اس لیے کہ اسرائیل وہ کیسے قائم ہوا، کیا اس کا تاریخی پس منظر ہے، اس پر آج گفتگو کے بجائے فوری جو صورتحال ہے کہ اسرائیل اور عرب یعنی فلسطین کے لوگ اس خطے میں کم از کم اپنا اپنا مالکانہ حق رکھتے ہیں۔ اسرائیل کا ایک بارڈر ہے، ایریا ہے، اس کی ملکیت کا ایک اپنا مسئلہ ہے، صحیح یا غلط؟ یقیناً غلط ہے، کیونکہ وہ علاقے پر انہوں نے قبضہ کیا ہے، لیکن آج نہیں، 1948 کی بات ہے اور 1967 میں انہوں نے پھیلایا اپنے آپ کو، لیکن یروشلم یہ ان کا نہیں ہے۔ عرب فلسطین کے لوگ، ان کے اپنے مکانات ہیں، اپنی پراپرٹی ہے، اپنی جائیدادیں ہیں، اپنا گھر ہے، اپنی زمینیں ہیں، اپنے باغات ہیں۔ اب اگر آج یہودی کالونی کو بڑھانے کے لیے، بسانے کے لیے ان سے اس کا سودا کیا جائے، خرید فروخت کیا جائے تو بات سمجھ میں آتی ہے، لیکن زبردستی بے دخل کر دیا جائے، نکال دیا جائے، کورٹ کا سہارا لے کر کے فیصلہ کروا دیا جائے کہ نہیں، ان کی زمینیں یہ نہیں ہیں، کسی زمانے میں آبا و اجداد کے زمانے میں یہاں تو یہود تھے، تو اس طرح کے مردے اکھاڑنے سے ٹکراؤ ہوگا، بات غلط ہوگی، ہنگامہ ہوگا اور انسان کی ہتک ہوگی اور انسانی خون کی ارزانی ہوگی جو ہمارے سامنے ہے۔ اسرائیل نے یہی کیا۔ مسجد اقصی نشانے پر اسرائیل کے ہے اور رہے گا۔ مسجد اقصی اس کی ایک پوزیشن ہے، قبلہ اول رہا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج کی جگہ رہی ہے، اور بے شمار انبیاء کرام کا مسکن اور مرکز رہا ہے۔ افسوس کی بات ہے وہ تینوں قومیں جو اہل کتاب ہیں، امت مسلمہ جس کے پاس اللہ کی آخری کتاب ہے، کرسچنز، عیسائی جن کے پاس عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی اور ان کی کتاب انجیل ہے، اور یہود جو موسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں اور ان کی کتاب ان کے پاس ہے۔ اللہ کی کتاب رکھنے والے اور اس سرزمین سے جن انبیاء کرام کی نسبت ہے، انہیں عیسائی بھی مانتے ہیں، یہودی بھی مانتے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کو چھوڑ کر بقیہ تمام انبیاء کرام کو یہود بھی مانتے ہیں، ابو الانبیاء کو بھی، ابراہیم علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، انہی سب کو تو مانتے ہیں۔ اور اس کے بعد یہ خوریزی، یہ ٹکراؤ، یہ لڑائی میدان جنگ میں ہو تو سمجھ میں آتا ہے کہ ہاں، ہمیں جنگ جیتنی ہے اور اس کے لیے ہمیں سب کچھ کرنا ہے، لیکن اگر یہ عام لوگوں میں ہو، آبادی میں ہو، سویلین میں ہو، جنگ اور غیر جنگ کی کیفیت میں ہو، ایک ایسے حالات میں ہو جہاں سب کچھ کیا جائے اور ہر آدمی اس کا شکار ہو، تو یقیناً یہ بہت تکلیف دہ ہے۔ اس میں عالم اسلام، تمام ممالک، ان میں بے چینی ہے، تمام مسلمانوں میں بے چینی ہے، اور ہر اس انسان میں بے چینی ہے جو انسانیت نواز ہے۔ یاد رکھیے، بے شمار وہ ممالک جو بحیثیت حکومت اسرائیل کے ساتھ ہیں، لیکن ان کی آبادیاں
وہ ہمدردی رکھتی ہیں انسانوں سے، اور اس بنیاد پہ وہ فلسطین کے ساتھ، وہ اس خونریزی کی مخالف ہیں، انہوں نے جلوس نکالے ہیں، انہوں نے مطالبہ کیا ہے، اس کو رکنے کا اور روکنے کا ہمیں اور آپ کو بھی دعا کرنی چاہیے، مظلوم فلسطینیوں کے لیے اور ظالم اسرائیل کے لیے، کہ اللہ سبحانہ و تعالی مظلوموں کی مدد کرے اور ظالم کو ظلم سے لرن روک دے۔ آن لائن کی جانب سے آپ سے بس اتنی التجا ہے کہ ہمارے اس پروگرام کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں، ساتھ ہی بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں، جس سے ہماری ہر ویڈیو آپ تک اپلوڈ ہونے کے ساتھ ہی پہنچ سکے۔ شکریہ۔